میں کسے راضی کروں؟ اسکول سے چھٹی ہوئی تو ننھی سی معصوم لڑکی سخت پریشانی کا شکار تھی۔ اس کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار تھے۔ ماں نے بیٹی کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئی کہ اسکول میں ضرور کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو میرے لخت جگر کو ناگوار گزری ہے۔ والدہ نے مناسب نہ سمجھا کہ بیٹی سے پوچھے، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد اس سے پوچھے کہ وہ پریشان کیوں ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد بیٹی نے خود ہی اس خاموشی کو توڑا اور اپنی والدہ کی سوالیہ نظروں کے جواب میں کہنا شروع کیا، امی، یہ جو میں نے لمبی فراق پہنی ہوئی ہے نا، میری ٹیچر اس کے بدولت مجھ سے سخت ناراض ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم بھی دوسری لڑکیوں جیسی چھوٹی فراق پہن کر آؤ، اور اگر کل تم پھر اس لمبی فراق میں آؤ گی تو اسکول سے نکال دی جاؤ گی۔ والدہ نے کہا، میری عزیز بیٹی، مگر یہ لمبی فراق تو اللہ تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہے۔ بیٹی نے کہا، امی جان، آپ کی بات درست ہے، لیکن ٹیچر کو یہ شرعی لباس پسند نہیں۔ والدہ نے کہا، میری پیاری بیٹی، یہ درست ہے کہ تمہاری ٹیچر کو تمہارا لباس پسند نہیں، اور وہ تمہیں غیر ستار لباس پہننے کا مشورہ ہی نہیں دیتی بلکہ مجبور بھی کرتی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ تمہیں اطاعت اور فرما برداری کس کی کرنی ہے، اپنی استانی جی کی یا اپنے خالق، مالک، رازق اور معبود کی، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں خوبصورت شکل و صورت دی اور تم پر اپنے احسانات اور انعامات کی بارش کر دی۔ بیٹی، کیا تم اپنے ٹیچر کی فرما برداری اور اطاعت کرو گے جو نفع و نقصان کی بھی مالک نہیں، یا اپنے مولا کریم کی اطاعت کرو گے جو نفع و نقصان، عزت و ذلت اور زندگی و موت کا مالک ہے؟ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کس کی بات مانو گی اور کس کو راضی کرو گی۔ بیٹی نے کہا، میں انشاءاللہ اپنے رب کریم کو راضی کروں گی۔ والدہ نے کہا، میری پیاری بیٹی، مجھے تم سے ایسے ہی فیصلے کی توقع تھی، میں نے تمہاری تربیت اسی انداز میں کی تھی۔ اگلے دن وہ بچی لمبی فراق پہنے اسکول گئی تو ٹیچر پہلے سے بھی زیادہ برہم ہوئی۔ اس کے غیظ و غضب کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ٹیچر نے کہا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ آئندہ یہ فراق پہن کر اسکول نہ آنا، تم نے میری نافرمانی کی ہے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ تم جیسی لڑکیاں استانی کی نافرمان ہوتی ہے۔ تم نے مجھے چیلنج کیا ہے، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ ٹیچر غصے میں بھنکارتی ہوئی چلی گئی۔ کلاس کی لڑکیاں چپ چاپ سہمی ہوئی ٹیچر کی گفتگو سن رہی تھیں۔ انہیں اپنی کلاس فیلو پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ٹیچر کی بات کیوں نہیں مانی۔ وہ اس پر اپنی نگاہوں کے نوکیلے تیر برسا رہی تھی۔ معصوم بچی پر جب دباؤ زیادہ ہی بڑھ گیا تو وہ اس کی تاب نہ لا کر بے اختیار رونے لگی۔ اب اس کی ہچکی بند چکی تھی۔ اچانک اس نے اپنی ٹیچر کو مخاطب کیا، بیٹا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کو راضی کروں اور کس کو ناراض۔ ٹیچر نے کہا، میرے علاوہ کون ہے جس کو تم راضی کرنا چاہتی ہو؟ شاگردہ نے کہا، ہے نا وہ ایک، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ ٹیچر نے کہا، وہ کون ہے؟ بتاؤ، فوراً بتاؤ۔ شاگردہ نے کہا، میں نے کہا نا، وہ ایک ہے جس کو میں راضی کرنا چاہتی ہوں۔ ٹیچر اب غیظ و غضب سے بھر گئی تھی۔ بچی نے اپنا ہاتھ اور منہ آسمان کی طرف کر دیا اور کہا، میرا رب جو آسمان میں ہے، جس کو میں راضی کرنا چاہتی ہوں، میرا اللہ، میرا اللہ۔ کلاس روم میں سناٹا چھا گیا۔ ایک معصوم سی بچی کا اپنے رب پر اتنا ایمان، ٹیچر کا ذہن گھوم رہا تھا۔ وہ سہمی سہمی سی لگ رہی تھی۔ ایک معصوم سی بچی نے اس کے لیے صراط المستقیم کی نشاندہی کر دی تھی۔